نواب دا نواب علی سونا میرا مولا علی نواب دا نواب علی جو اپنے درد بندیاں نو جو اپنے درد بندیاں نو کلندر بنا جان دے بڑا لجپالے علی جو لگیاں نے بھا جان دے بڑا لجپالے علی جو لگیاں نے بھا جان دے جد کولو تو سڑنا ہے جد کولو تو سڑنا ہے اور شندرا جان دے بڑا لجپالے علی جو لگیاں نے بھا جان دے سونا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی سونا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی جو کیڑیاں تو لے انسانا تو جو کیڑیاں تو لے انسانا تو رزق بنا جان دے بڑا لجپالے علی جو لگیاں نے بھا جان دے بڑا لجپالے علی جو لگیاں نے بھا جان دے جد کولو تو سڑنا ہے جد کولو تو سڑنا ہے اور شندرا جان دے بڑا لجپالے علی جو لگیاں نے بھا جان دے بڑا لجپالے علی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو آج ایک ایسا عظیم دن آج ایک ایسی عظیم گھڑی ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں نئی صبح میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندرت مغل اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس جشن کی ہم بات کر رہے ہیں آج جس گھڑی کی جس پر نور کیفیت کی ہم بات کرنے والے ہیں آج یقیناً بہت ضروری ہے اس پر بات کرنا اور چونکہ نئی صبح جب آپ کے ساتھ ہر چیز ہر اوکیزن ہر خوشی شیئر کرتا ہے نئی صبح کی پوری ٹیم تو یقیناً یہ خوشی بھی آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ 13 رجب المرجب یوم ولادت باسعادت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا باب العلم خیبر شکن داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوہر بطول امیر المؤمنین شہنشاہ ولایت ابو تراب والد حسنین کریمین حضرت سیدنا علی ابن طالب علی کلم اللہ وجہ کی آج ولادت باسعادت ہے جو کہ تمام لوگوں کو بے حد مبارک ہو آج نئی صبح میں ہم ایک اسپیشل آپ تمام لوگوں کے سامنے ایک سیگمنٹ یہ پیش کر رہے ہیں ایک خوشی ہے ولادت کی جو کہ ہم آج آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یقیناً اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ آفٹر دی بریک موجود ہوں گے لیکن اس سے پہلے ذرا ہم اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی میں سمجھتی ہوں جنہیں شیر خدا کا لقب دیا گیا علی جو ہیں وہ اللہ کے شیر ہیں اور علی کی بہادری کی اگر ہم بات کریں علی کی اگر ہم اس بے مثال کارناموں کی بات کریں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے اگر ہم جتنی بھی بات کریں میں سمجھتی ہوں ہماری زندگی گزارنے کے لیے مولا علی کے جو فرمان ہیں مولا علی کے جو قول ہیں اگر آپ ڈیلی بیسس پر اپنی زندگی میں صبح جب میرا بھی ایک یہ کرائٹیریا ہے کہ میں اکثر جب کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں کچھ براؤز کر رہی ہوتی ہوں تو میرے سامنے جب بھی ایک نام آتا ہے نا مولا علی مشکل کشا تو ہم وہاں پر رک جاتے ہیں وہ اس کو بڑے غور سے اس قول کو اس فرمان کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً ہم سب کی زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہیں میں ہمیشہ ہر شو میں جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں جو مولا علی کے قول ہیں ڈفرینٹ کرائٹیریا سے تعلق رکھنے والے جب ہم ٹاپکس کو ریلیٹڈ اپنے شو میں شامل کر رہے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ تمہارا سچا دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو
تو یہ سارے فرمان مولا علی کے جو سارے قول ہیں یہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتے ہیں، یہ ہمیں زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اگر بہادری کی بات کی جائے تو مولا علی علیہ السلام کی اگر بات کی جائے، ان کی بہادری کی بات کی جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے، ان کی بہادری کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اگر ہم اب تھوڑا سا بات کریں ان کی زندگی کے بارے میں کہ مولا علی مشکل کشا جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے ایک مثال بنایا لوگوں کے لیے، اور ہمیں یہ مثال جو ہے وہ یقیناً اپنی زندگیوں میں شامل رکھنی چاہیے۔ اگر بات کی جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہم جس طرح سے ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ان کی احکامات پہ ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے احکامات کی، اسی طرح سے اگر ہمیں زندگی میں شجاعت کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، صداقت کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، بہادری کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، تو ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ ان کی بہادری، ان کی شجاعت کے قصے جو ہیں اس کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا، اور یقیناً اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ کہ مولا علی کا ایک بہت خوبصورت سا قول میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کرنے والی ہوں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں ہے اور دوسرے دن تمہارے مخالف ہے، بس جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، اور یقیناً ایسے بہت سارے احکامات، ایسے بہت سارے قول ہمیں ملتے ہیں جو کہ ہماری باضابطہ حیات کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ایسے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے جب ان کے ہم قول اور ان کے احکامات پڑھتے ہیں۔ یقین جانیے اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے اور اس بنجر زمین پہ اگر اچانک بارش ہونا شروع ہو جائے تو وہ زرخیز ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے جب ہماری زندگی بڑی ایسی اس طرف جاری ہوتی ہے کہ جس طرف ہم بہت مشکل میں آ جاتے ہیں، تو پھر یقیناً جب ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے سے مولا علیہ السلام کے کوئی قول، کوئی احکامات گزرتے ہیں اور ہم انہیں پڑھتے ہیں، زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو یقیناً ہماری زندگی آسان 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 ہوتی چلی جاتی ہے۔ ولادت مولا علی علیہ السلام آج نئی صبح میں ہم جو ہے اس کو ایک جشن کے طور پہ منا رہے ہیں، اور آج یقیناً میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بھی موجود ہوں گے جو کہ ہم اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے ساتھ مل کے۔ پروگرام کا حصہ آپ لوگ بھی تو بن سکتے ہیں، آپ لوگ بھی لائیو کالز کیجئے، خوبصورت سے قصیدے سنائیے۔ نئی صبح کا آج یہ جو اسپیشل ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگ بھی اپنی شمولیت ضرور بالکل ہمیں بتا سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ایک اور بات بھی فرماتے ہیں جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اور میں روز اس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں، اسے انسانوں میں تلاش کیا جائے۔ تو کیا خوبصورت احکامات دیے ہیں انہوں نے ہمیں۔ اگر ان کی بہادری کی بات کی جائے، اگر ان کے احکامات کی بات کی جائے، تو میں سمجھتی ہوں ہمارا یہ جو 2 گھنٹے کا پورا ایک مطلب ایک سلاٹ ہے ہمارا، اس 2 گھنٹے کا ایک پورا ایک شو ہے، یہ کم پڑ جائے گا، لیکن ہم کبھی بھی ان احکامات پر مکمل طریقے سے بات نہیں کر پائیں گے جو احکامات مولا علی علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں۔ یعنی کہ ہم تمام لوگوں کے لیے آج کا دن بہت خوشی کا باعث ہے، کیونکہ آج ولادت ہے، علی مرتضیٰ کی ولادت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ تمام لوگ کو بہت مبارک ایک بار پھر میں پیش کروں گی۔ اور یقیناً میں اگر اپنی زندگی کی بات کروں، میں کسی کی نہیں بات کرتی، اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں تو میری زندگی میں بہت سارے مرحلوں میں ایسا ہوا کہ مجھے وہ بہادری کی بڑی ضرورت پڑی، اس صداقت کی بہت ضرورت پڑی۔ یقیناً ہم ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب ان کی بارے میں پڑھا جائے، جب ان کی چیزوں کے بارے میں پڑھا جائے، جب ان کی کہی ہوئی چیزوں کے بارے میں پڑھا جائے، تو پھر آپ کے اندر ایک الگ سی جو ہے وہ وحدانیت آ جاتی ہے، آپ کے اندر ایک الگ روح جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی عظیم ہستی جو نہ صرف بہادری اور علم کا پیکر تھے، بلکہ ان کی زندگی انصاف کی اور قربانیوں کی بہترین مثال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو کردار ہے وہ جتنے بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے مشعل راہ ہے، ان سب کے لیے ایک باضابطہ حیات ہے کہ وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ یقیناً بنائیں۔ علم کی بات کر لیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ تو اگر علم کی بات کی جائے تو یہاں بھی مولا علی علیہ السلام کو دروازہ قرار دے دیا گیا کہ جب تک دروازے سے نہیں گزرو گے تب تک علم کے شہر میں تمہارا داخلہ ناممکن ہے۔ اگر بات کی جائے عدل کی، عدل کے نظام کی، یا پھر انصاف کی بات کی جائے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، داماد بھی، اور امت کے لیے عظیم رہنما جو تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں، آج جیسے ہم اپنے شو کو مزید اور آگے بڑھائیں گے تو اس میں ہم بات کرنے والے ہیں ان کی شجاعت کے حوالے سے، ان کے علم و حکمت کے حوالے سے، ان کی عبادات
کے حوالے سے, ان کے عدل و انصاف کے حوالے سے. اور یقیناً ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سیکھ کیا سکتے ہیں, ہمیں ان کی زندگی سے سبق کیا مل سکتا ہے, ہمیں ان کے کہی ہوئی باتوں سے کیا ہماری زندگی میں مزید بہتری ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پر ہم جس قدر بات کریں اس قدر کم ہے. میں جب کل رات ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے کہ جی صبح انشاءاللہ اپنی جو آڈینس ہے ان کے آگے بیٹھ کر یقیناً آج کے دن کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا, تو میں نے بہت ساری چیزیں اپنے پاس جو ہے وہ نکالی اور سیو کی کہ بھائی آج جب میں جس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے لائیو آتی ہوں, ڈیلی لائیو آتی ہوں, تو جب میں اس طرح سے لائیو آؤں گی تو میں آپ تمام لوگوں سے بہت کچھ شیئر کرنے والی ہوں. اگر ہم بات کی جائے کہ ان کا نام جو تھا علی کرم تھا, اور ان کا جو میں سمجھتی ہوں والدہ ماجدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد, جو اسلام لائیں جنہوں نے ہجرت فرمائی. حضرت علی کرم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الحسن ابو تراب کی کنیت سے مخاطب فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, اور چونکہ رسول خدا کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد آپ کے ساتھ ہوا تھا, اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. اور میں اگر بات کروں یہ خوبصورت جو, اگر ہم جیسے سے شو آگے بڑھے گا میری جو چہرے پہ ایک مسکان آئی ہے, یہ مسکان آئی ہے اس خوبصورت ازدواجی رشتے کی جو کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے بیچ تھا. ہم اس پہ بھی ضرور آگے جا کے بات کریں گے کہ وہ کس طرح کے جو ہے وہ شوہر تھے, کس طرح کے وہ شوہر ثابت ہوئے, کس طرح کے داماد تھے, اور کس طرح سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی میدان میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا. بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے, ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے, کہیں مت جائے گا. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے, میں کی دسے وہاں کنا میرے, تے تو سرا تو عرش اولا تائیں سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا. ایک عام بال ایک خاص بال ہے, اور یہاں میں ذرا تشریح کرتی چلوں کہ بال کا مطلب بال کہتے ہیں بچوں کو, بال بچے جیسے ہم کہتے ہیں. ایک عام بال ایک خاص بال ہے, او جڑا خاص بال ہے او سیدہ دلال ہے. نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا, سب نو بتایا رتبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا. کعبے دا گوہر کعبے دے اندر آیا بنا کے دیوار نو دل, تیرا رجب دا ہے یاد منظر, کعبے چ پہلا سجدہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا. سارے سنا رل کے لگا نعرہ علی دا
پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ. اور ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. آج 13 رجب ولادت مولا علی علیہ السلام. ہم اپنے ایک نئی صبح میں آپ تمام لوگوں کے سامنے ہم یہ پریزنٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں جتنی ہماری کوشش ہے, جتنی ہماری حیثیت, جتنی ہماری وسعت ہے, جتنا ہم بات کر سکتے ہیں اس ٹاپک پہ, کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا کہ یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے, ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کی ضابطہ حیات پر ہم جتنی بھی بات کر لیں اتنا کم ہے. اور ہمارے شو کا ٹائم کیا, ہمارے دن, ہماری راتیں, ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن ہم کبھی بھی اس طرح سے پورے پراپر طریقے سے بات نہیں کر سکتے. ولادت کی بات اگر کی جائے مولا علی علیہ السلام کی, تو میں یہاں پہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن کو شو کا حصہ بنانا چاہوں گی, جن کو اس سے اسپیشل سیگمنٹ کا حصہ بنانا چاہوں گی. کہ سب سے پہلی چیز تو جو میں یہاں پہ آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد ان کے والد محترم, کیونکہ وہاں کا ایک رواج تھا کہ جو بھی نوزائیدہ بچہ ہوتا تھا, جو بھی نیو بورن جسے ہم کہتے ہیں ہوتے تھے, ان کو سب سے پہلے وہ ایک پتھر پہ رکھا جاتا تھا اور ان کی جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کی شناخت کی جاتی تھی. اور جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت ان کو بھی ان کے والد صاحب نے, کیونکہ ان کے والد صاحب کو کسی قسم کا ڈر خوف نہیں تھا شناخت کے معاملے میں, تو انہوں نے مولا علیہ السلام کو اس پتھر پہ لے جا کے رکھا جو کہ وہاں کا ایک رواج تھا. اور رواج کے مطابق جب مولا علیہ السلام کو رکھا گیا تو نہ جانے کہاں سے, کس جگہ سے, کہیں سے ایک آپ جو ہے وہ ایک سانپ, اژدھا نما سانپ جو ہے وہ نکل کر آیا. اور اس وقت مولا علیہ السلام نوزائیدہ تھے, لیکن اس وقت بھی مولا علیہ السلام نے اشارے سے اس کو چیر پھاڑ دیا. تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت آوازیں بلند ہوئیں, اور حیدر کرار جو مولا علیہ السلام کو نام دیا گیا وہ ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کی وجہ سے دیا گیا. تو قربان جائیے ہم تمام لوگ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں جتنا بھی ہو سکے ان چیزوں کو, مولا علیہ السلام کی شجاعت کو پڑھیں, مولا علیہ السلام کی صداقت کو پڑھیں, ان کی بہادری کو پڑھیں. ان کی بہادری کے چرچے جو تھے وہ نہ جانے کہاں کہاں تھے. اور دوسری خوبصورت بات جو میں آپ تمام لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ہمارے پیارے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کھولیں, اور اس سے پہلے نہیں کھولی. یعنی کہ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلی جو نظر جو ہے وہ ان کی جو پڑی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی. اور کیا ہی اعزاز کی بات ہے مولا علی علیہ السلام کے لیے کہ سب سے پہلے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جو گیا وہ مولا علی علیہ السلام کے منہ میں گیا. اور یہیں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ساتھ تھا, یہ جو ایک میں کہتی ہوں ہر جنگ میں, ہر جگہ, ہر زندگی کے معاملوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی کا جو ساتھ تھا علی مرتضیٰ کے ساتھ, یہ قائم و دائم رہا, یہ اسی طرح سے برقرار رہا. بات کی جائے تو میں نے جیسے کہا کہ ہم بہت سارے ایسے کلام یا بہت سارے ایسے کوٹیشنز یا بہت سارے ایسے کوٹس ہوتے ہیں جو کہ مولا علیہ السلام نے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ان کے قولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہمیں رکھنا چاہیے. کہ مولا علیہ السلام کے بہت سارے ایسے قول جو کہ آج میرے پاس موجود ہیں جو میں چاہوں گی ضرور کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں. وہ یہ کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرے. خوبصورت بات ہے نا. دیکھیں ہم ڈیلی کہیں نہ کہیں میری باتیں جو میں کر رہی ہوتی ہوں اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں انوالوڈ ہیں. ہم آل اوور بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر پرسپیکٹیو دیکھا جائے, لیکن اگر ایک سینٹرل آئیڈیا دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ یہ مولا علیہ السلام ہمیں سکھا گئے ہیں کہ اپنی محنت, آپ نے جو محنت کی ہے اس سے اگر آپ نے 2 پیسے بھی کما لیے نا, یا اگر آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کم کھا لیا لیکن محنت سے کھایا, تو وہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین لقمہ ہے. بات کی جائے اگر مولا علیہ السلام کے ایک ایسے قول کی جس میں انہوں نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے. ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں پرسپیکٹیو ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو قسم کھانے والا انسان ہوتا ہے وہ شاید سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں, بہت ساری ڈفرینشیٹ ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہاں مولا علیہ السلام ہمیں یہ سکھا گئے کہ انہوں نے کہا, یہ فرمایا
کہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے، اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ سچ بولو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں ابھی، کیونکہ ہم بہت قریب ہیں انشاءاللہ، ہم رجب کے مہینے میں، اس کے بعد شعبان ہے، شعبان کے بعد ہم رمضان کے مہینے میں انٹر ہو جائیں گے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اب جب ہم رمضان شریف آتا ہے یا ویسے بھی جب ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو کہ یار ہمیں دینے کے لیے چیزیں چاہیے، ہمیں کسی کو دینا ہے تو آپ ہمیں سستی چیزیں دے دو۔ تو یہاں پر مولا علیہ السلام کے اس قول کو اگر ہم یاد رکھیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو، جو خود کھاؤ وہی دوسروں کو کھلاؤ، تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں، ہم جو کمپیریزن کر لیتے ہیں نا، اس سے بھی مولا علیہ السلام نے ہمیں بچانے کے لیے یہ بات فرما دی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اور مولا علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات کی ہے، کیا ہی خوبصورت، ان کی تمام باتیں خوبصورت، لیکن کیا ہی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ یعنی کہ اللہ پاک نے یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں آپ نے ایسے پتہ نہیں بے تحاشا کتنے کام کرنے ہیں جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ جی میں نے مولا علی کی شجاعت کو، میں نے مولا علی کی صداقت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کام سر انجام دیا۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ ہم وی آر نتھنگ، ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس شخصیت کا جس نے اپنی بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی، جس نے جو ہے وہ جن کو شیر خدا کا لقب دیا گیا، مولا علی شیر خدا۔ اور ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو بھی ایلیمنٹس ہم شامل کر رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا جو رجحان ہو، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری جو ایک طریقے سے لنکنگ ہو، وہ وہاں جا کے لنک کرے کہ جی ہمیں ہمارے جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کیا فرما گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کیا فرما گئے ہیں۔ کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر علم کی بات کی جائے تو نبی پاک یہ فرما گئے ہیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی میرا دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز بھی اگر ہم نے دماغ میں رکھی، ہم بہت ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے جتنے یہ تمام لوگ ہیں، یہ عظیم شخصیات ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں پڑھنا شروع کر دیں، ان کی چیزوں کو اپنی زندگی میں پڑھنا شروع کر دیں، تو یقین جانیے جب آپ کہیں بھی زندگی کے کسی مقام پر جا کر پھنس جائیں گے نا، اور آپ کو کوئی جو ہے وہ راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو تب جا کے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ میں نے فلاں بات پڑھی تھی اور وہ چیز اب شاید میں زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ تو بس یہ کچھ باتیں ہیں کہ اگر میں کہوں بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے کہ مولا علی علیہ السلام کی بہادری کو، مولا علی علیہ السلام کی شجاعت کو، مولا علی علیہ السلام کی وہ تمام چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھیے۔ آج کا یہ اسپیشل ایک سیگمنٹ کرنے کا مقصد، یا آج کا ایک یہ اسپیشل پروگرام کرنے کا مقصد، یا آج کا یہ ایک اسپیشل آپ تمام لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہونے کا مقصد جو ہے یہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کی، نئی صبح کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہوں ان سے آپ یقیناً سیکھیں، اور جب بات آتی ہے اتنی بڑی شخصیت کی، اتنی عظیم ہستی کی، تو یہاں سے تو ہم پتہ نہیں کتنی دریاؤں سمندروں جیسی چیزیں جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بس کوشش کریں کہ زندگی میں اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے گولز کو جب آپ سوچیں تو یقیناً اپنی زندگی میں مولا علیہ السلام کے قول، ان کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن سی بات ہے اور بہت مشکل ہے۔ بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، کہیں مت جائے گا، we'll be right back after the short break۔
بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. اور آج بہت اسپیشل دن ہے. آج ہم ایک اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تمام لوگوں کے سامنے یا ایک اسپیشل پروگرام جسے آپ کہہ لیں نئی صبح, وہ آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. 13 رجب ولادت مولا علی علیہ السلام ہم آج منا رہے ہیں اپنے پروگرام میں. جتنی ہماری وسعت, جتنی ہماری حیثیت ہے, اس حساب سے جو ہے وہ ہم باتیں بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلام بھی پیش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت نئی صبح کے اسٹوڈیوز میں ہمیں کچھ پرسنالٹیز نے جوائن کیا ہے. پہلی پرسنالٹی کا میں انٹروڈکشن کرواتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آج ان تمام لوگوں کو مدعو کرنے کا بیسکلی مقصد کیا ہے. آج کے اس اسپیشل دن میں جن لوگوں کو ہم نے بلایا ہے, یہ تمام لوگ تعلق رکھتے ہیں دارالسکون اولڈ ایج ہوم سے. اور میں یقیناً اس بات کو کرتے ہوئے ایک طریقے سے نا مجھ میں ایک جذبہ انسانیت جو ہے وہ ابھر کر آ رہا ہے, اور یہ مولا علی کے احکامات میں ہی شامل ہے کہ وہ کس طرح سے بزرگوں کی جو ہے وہ انہوں نے ہمیں ایک درس دیا کہ جتنے بھی بزرگ ہیں ان تمام کی جو ہے وہ ہمیں عزت کرنی چاہیے, ان کی توقیر میں, ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. تو سمجھیں جب مولا علی شیر خدا ہمیں یہ درس دے گئے ہیں تو پھر ہمیں تو بالکل عمل کرنا چاہیے. جو لوگ نہیں کرتے اس چیز پہ عمل, جو اپنے بزرگوں کی, اپنے بڑوں کی پیروی نہیں کرتے, ان پر جو ہے وہ ان کو عزت نہیں کرتے, ان کو وہ مقام نہیں دیتے, وہ رتبہ نہیں دیتے, ان کو یقیناً آج کے پروگرام سے بھی اور ویسے بھی ان کو چاہیے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے قول اور احکامات کو زندگی کا حصہ بنائیں, تاکہ وہ اس چیز کو اپنے بزرگوں کو عزت دے سکیں. کہ مولا علیہ السلام نے ہمیشہ سے ہمیں خدمت خلق اور بزرگوں کا احترام کرنے کی تعلیمات دی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں معاشرے کے ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ ہماری توجہ کے مستحق ہیں. مہمانوں کے انٹروڈکشن سے پہلے ہمارے پاس ہمارے ایک ریگولر کالر موجود ہیں, زوار حسین صاحب سرگودا سے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی زوار صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ولادت مولا علی علیہ السلام بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں ایک فرمان پڑھنا چاہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی جی. حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمام لوگ علی کی محبت میں اکٹھے ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کو جہنم خلق نہ کرنی پڑتی. کیا بات, کیا کہنا سبحان. کیا اور بات. دوسرا چھوٹے سے 2 اشعار ہیں. جی جی. اشہد اللہ علی ولی اللہ, میری نماز میں علی, میرے کلمہ میں علی, میری زبان پہ علی, میری اذان میں علی, اللہ کے کعبہ میں علی, نبی کے گھر میں علی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے زوار صاحب. اللہ کی نظر میں علی, مومن کی قبر میں علی, علی علی. کیا بات ہے, کیا اس بات سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. سلامت رہیے, سلامت اور رہیے آپ ہمیشہ. تمام مہمان جو بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آج کا دن اسی طرح ہو جیسے ہمارے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں. اس سے بڑی خوشی کا دن نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام, اور بہت بہت شکریہ زوار صاحب, آپ ہمیشہ سے ہمیں کالز کر کے ہر ٹاپک پہ جو بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس پہ یقیناً ہمارے شو کا حصہ بنتے ہیں. بہت شکریہ. چلتے ہیں جی مہمانوں کی طرف. جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ آج جو ہے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دارالسکون اولڈ ایج ہوم سے تعلق رکھتے ہیں, اور آج کے شو میں ہم اسی چیز کو آگے لے کر چلیں گے کہ جب مولا علی علیہ السلام ہمیں یہ سکھا گئے ہیں, ان کی تعلیمات میں ہے کہ جی آپ اپنے بزرگوں کی عزت کریں, ان کا خیال رکھیں, ان سے اسی طرح سے نرمی سے پیش آئیں جس طرح سے بچپن میں والدین اپنے بچوں سے پیش آتے ہیں. تو جب والدین ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر بچوں میں بھی وہی نرمی ہونی چاہیے. آج اس سارے ٹاپک پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں آن رائٹ ہینڈ سائڈ, ایک ایسے نعت خواں, ایک ایسے قصیدہ خواں نے ہمیں جوائن کیا جن کی آواز میں بہت وسعت ہے, بہت بلندیاں ہیں, اور آپ نے پہلے بھی ان کو ہماری اسپیشل جو ربیع الاول کی ٹرانسمیشن تھی اس میں دیکھا. اور آج اتنے خوبصورت دن, اتنے خوبصورت موقع پر یقیناً اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو یہ کہیں انصاف نہیں ہوتا. تو آج نئی صبح کے اسٹوڈیو میں ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کیا ہے آج کے اس اسپیشل ڈے کے موقع پر رانا باسط صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے شو میں. بہت نوازش. کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ بہت بڑا دن ہے, بہت بڑا دن ہے. مومنوں کی عید کا دن ہے, علی ابن ابی طالب کی آمد کا دن ہے, اور نبی کے نفس بھائی اور زہرا کے شوہر حسنین کریمین کے بابا علی ابن ابی طالب, مولا کائنات, مولا کل, میں کیا کہوں انہیں. اللہ اکبر. کعبے میں آپ کی ولادت ہے, مسجد میں شہادت ہے, تیرا آنا بھی علی ہے, تیرا جانا بھی علی ہے. مولا علی کو ماننے والا ہی ایمان پر ہے, میں کہتا ہوں. اور بہت بہت آپ کو عید مبارک ہو. میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی خیر مبارک اور عید مبارک. اور میں سمجھتی ہوں اب ان کا انٹروڈکشن کروانا بہت ضروری ہے جن کے لیے ہم نے یہ ساری بات کی کہ بھئی ہمارے پاس جو ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں, اچھا یہاں ہمارے پاس وہ بزرگ بھی موجود ہیں جو کہ دارالسکون میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ان تمام لوگوں کی
عزت کر رہے ہیں, ان تمام لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, ان تمام لوگوں کی تمام وہ چیزیں پوری کر رہے ہیں جو شاید ان کے اپنے گھر والے نہیں کر سکتے, یا شاید بدبختی سمجھ لیں ان اولادوں کی جنہوں نے جو ہے وہ یہ اپنے گھر سے اپنی رحمتوں کو, اپنی نعمتوں کو نکال باہر پھینکا ہے. میرے ساتھ اس وقت آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ اگر میں بات کروں عبد الباسط صاحب کے برابر میں ہی موجود ہیں بابا متھل. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا کرم ہے. بس ابھی جیسے جیسے شو آگے بڑھے گا میں نے آپ کی ضرور آپ سے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں. اور بابا متھل کے ساتھ موجود ہیں امون جو کہ کیئر ٹیکر ہیں دارالسکون اولڈ ایج ہوم کے. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ کہ آج کے دن میں آپ نے ٹائم دیا, اور ابھی آپ سے میں نے بہت ساری بات کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی جنہیں پہلے بھی آپ نے ہمارے شو میں دیکھا, جب ہمارے پاس پہلے بھی ہم نے یہ گلدستہ جو ہے وہ اپنے شو میں بٹھایا تھا, جو ہمارے دارالسکون اولڈ ایج ہوم کے لوگ موجود تھے ہمارے ساتھ, تو ان کے ساتھ سسٹر فضیلت ہمارے پاس ایک بار پہلے بھی آ چکے, لیکن آج بھی ہم ان کو دوبارہ سے اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بہت الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں انوائٹ کیا تاکہ ہم آپ کے ساتھ یہ شو کر سکیں. شکریہ, بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا, بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ سسٹر فضیلت کے ساتھ ایک اور ایسی ریزیڈنٹ موجود ہیں جو کہ دارالسکون اولڈ ایج ہوم میں اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہی ہیں, اور ہمارے ساتھ آج نئی صبح کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں زرینہ بانو. السلام علیکم زرینہ آنٹی, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور ابھی جیسے جیسے شو گزرے گا میں نے آپ سے بھی بہت ساری باتیں کرنی, لیکن چونکہ آج ہم ایک اسپیشل ٹرانسمیشن بھی کریں, مطلب ایک اسپیشل شو بھی کریں, تو ٹرانسمیشن لازمی سی بات ہے میرے منہ سے اس لیے بار بار نکل رہا ہے کیونکہ جب ہم شو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹرانسمیشنز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک بڑی زبردست سی رمضان ٹرانسمیشن بھی پیش کرنے والے ہیں. تو بس یہ ہے کہ وہ بار بار اب تھوڑا عادت بنا لینی چاہیے مجھے ٹرانسمیشن کہنے کی, تو کیونکہ عبد الباسط موجود ہیں اور موقع بھی ایسا ہے, اور ساتھ میں اب ہمارے تمام مہمان بھی موجود ہیں, تو ہم چاہیں گے سب سے پہلے ایک خوبصورت سا کلام جو ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے حصہ بنایا جائے. سب صحابہ کا مولا ہمارا علی, سب صحابہ کا مولا ہمارا علی, شان میں سب سے اعلیٰ ہمارا علی, شان میں سب سے اعلیٰ ہمارا علی. ولادت کے وقت آئی بنت اسد کعبے میں جس گھڑی, آئی بنت اسد کعبے میں جس گھڑی, چیر کر وہ پکارا ہمارا علی, چیر کر وہ پکارا ہمارا علی. بعد احمد کے وہ جانشین ہے بنا, بعد احمد کے وہ جانشین ہے بنا, کیونکہ نفس نبی ہے ہمارا علی, کیونکہ نفس نبی ہے ہمارا علی. جنگ احد لائے جبریل جب ذوالفقار علی, لائے جبریل جب ذوالفقار علی, لافتہ لافتہ ہے ہمارا علی, لافتہ لافتہ ہے ہمارا علی. غور کرتے رہو ذکر شاہ نجف, غور کرتے رہو ذکر شاہ نجف, بس یہی ہے وظیفہ ہمارا علی, بس یہی ہے وظیفہ ہمارا علی. اور مقطع ہے یہ تیری وصیت سفیر ریاض, ہے یہ تیری وصیت سفیر ریاض, ہے یہ تیری وصیت سفیر ریاض, میری قبر پہ لکھنا ہمارا علی,
میری قبر پہ لکھنا ہمارا علی، سب صحابہ کا مولا ہمارا علی، سب صحابہ کا مولا ہمارا علی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، خوبصورت کلام، خوبصورت شاعری ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گی ضرور کس کی لکھی ہوئی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بالکل کیونکہ نیا کلام ہے، تجسس ہوتا ہے، کیونکہ تمام معاملات الحمدللہ احادیث کی روشنی میں نے بالکل ابھی آج سے پہلے جو ہے نہیں سنا، تبھی میں نے اس طرح سے پوچھا آپ سے۔ یہ آج سے کب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 13 رجب سے، آج 13 رجب ہے، 2 دن پہلے ہی میرے بھائی جو ہیں حافظ محمد گوھر دانا، ان کو مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا تھا ایک کلام جو انہوں نے رابطہ کیا ایک شاعر سے، تو کافی شاعر سے رابطہ کیا، وہ سب بیزی تھے، تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے 13 رجب 2 دن میں ہے، کلام ریکارڈ کروانا، ریلیز بھی کرنا، لیکن ابھی تک کلام میرے پاس موجود نہیں۔ شام کا وقت تھا، ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کو بتاؤں میں شاعر نہیں ہوں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا یہ کیونکہ میں بتانے لگا ہوں کہ کیا ہوا۔ ایک یہ جو میں نے پیش کیا ہے سب صحابہ کا مولا ہمارا علی، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، نعت ہے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، تو وہ میرے ذہن میں تھا۔ پھر ایک واقعہ میں نے دیکھا جس میں مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی، صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے بیچ یہ فیصلہ ہوا۔ تو الحمدللہ پھر میرے یہ ذہن میں آیا، میں نے جب یہ اس کا ایک قلم بند کیا تو ایک وہ مطلب بنا سب صحابہ کا مولا ہمارا علی، پھر ایک چلتا 50 منٹ ہی گزرے ہوں گے یہ کلام پورا مکمل کر دیا۔ کیا بات ہے الحمدللہ مجھ ناچیز کو، کیونکہ میرا تخلص اور میرا لقب ہے سفیر ریاض، جو کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے عطا کیا، تو الحمدللہ یہ کلام پہلی مرتبہ، پہلی بار، خوشی بہت زیادہ ہے، اور وہ بھی اس لیے ڈبل خوشی اس لیے کہ مولا کی ولادت پر، مولا کی بارگاہ میں یہ کلام مجھ ناچیز نے لکھا، جو کہ میرے بھائی نے پڑھا، اور الحمدللہ ابھی تمام محفلوں میں آپ سنتے رہیں گے۔ کیا بات ہے، خوبصورت۔ اللہ پاک اسی طرح سے اب ہو سکتا ہے مزید آپ جو ہے وہ لکھائی کی طرف اور چلے جائیں اور چیزیں جو ہے وہ لکھنا کیا پتہ مولا نے ایک اذن ہوتا ہے نا، اب سے تم اسٹارٹ کر دو، تم اس کو اسٹارٹ کر دو، اور تو خوبصورت موقع پہ آپ نے کلام پیش کیا ہے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اور مزید وسعت آئے گی اور مزید آگے چیزیں بڑھی جائیں گی۔ بہت شکریہ، میں دیکھنے والوں کو گزارش بھی کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ سنیں تاکہ ایمان میں تازگی آئے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ہے۔ ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم سسٹر فضیلت سے بات کر رہے تھے، وہ بتا رہی تھی کہ دارالسکون میں اس وقت آج کیونکہ ہمارے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو ان کو ہم بتاتے چلیں کہ آج ہم اپنے شو میں یعنی کہ نئی صبح میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایک جشن، ایک بڑا دن، ولادت مولا علی علیہ السلام، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں دارالسکون کے اولڈ ایج ہوم سے تعلق رکھنے والے لوگ کہ جن پر ہم آج اس لیے بھی بات کر رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ تو سسٹر فضیلت ہمیں بتا رہی تھی اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ جیسے ہمارے ڈفرینٹ اوکیزنز ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو دارالسکون ہے بیسکلی کہ ہم بے تحاشا بار دارالسکون کے مہمان بہت سارے لوگ ہمارے شو میں آ چکے ہیں، ہم خود بھی پرسنلی جا کے جو ہمارا چائلڈ دارالسکون ہے اس کو وزٹ بھی کر چکے ہیں، لیکن واقعی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں انسانیت پہ کوئی ادارہ اگر کام کر رہا ہے تو وہ دارالسکون ہے۔ تو دارالسکون میں بھی کئی جو تمام ہمارے اسلامک اوکیزنز آتے ہیں، یہ تمام چیزوں کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں۔ اچھا، عید المیلاد نبی ہو یا یوم عاشورہ ہو، تو جیسے ابھی علی مولا علی کا ولادت کا دن ہے، تو جب سے یہ رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے تو روزے بھی چل رہے ہیں رجب کے، تو کچھ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ان کی افطاری بھی ہو رہی ہے، سحری بھی ہو رہی ہے ان کی، اور ماشاءاللہ سے 2-3 دفعہ ہم سیلیبریٹ کر چکے ہیں، کھیر پورے کھلا چکے ہیں، رات کو ڈنر تھا ماشاءاللہ سے، اس میں قورمہ تھا، پوری تھی، کھیر تھی، جتنی خوشی ہم سیلیبریٹ کر سکیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے، مولا علی مولا کائنات ہیں الحمدللہ،
جتنا کریں ان سے محبت کا اظہار تو الحمدللہ نہیں تو بہت اچھی بات ہے. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی سسٹر فضیلہ توفیر بھی ہمیں بتائی تھی کہ کل رات بھی بڑا اہتمام کیا گیا تھا ڈنر وغیرہ کا. تو واہ کیا بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ دارالسکون اس سے آپ کو ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی ہیومینٹی پہ کام کیا جا رہا ہے, واقعی انسانیت پہ کام کیا جا رہا ہے, اور تمام لوگوں کو وہ احکامات اور وہ تمام چیزیں یاد رکھوائی جا رہی ہیں کہ یہ ہمارے دن ہیں اور ان دنوں کو ہمیں اسی طرح سے اپنے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھنا چاہیے. اگر ہم بات کریں, یہاں پر بابا متھل موجود ہیں, تو میں چاہوں گی کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں کہ آپ کب سے دارالسکون میں؟ مجھے تقریباً 1.5-2 مہینے ہو رہی ہیں. 1.5-2 مہینے ہوئے. تھوڑا کچھ بتائیں گے کہ کیسے دارالسکون آئے آپ؟ بس تو اپنے بیٹوں کی وجہ سے, نافرمانی گستاخی کی وجہ سے, وہ عزت جو ان کو یہاں ادارے میں مل رہی ہے وہ ہمیں گھر میں نہیں ملی, بیٹوں سے نہیں ملی. کتنے بیٹے ہیں بابا متھل؟ 3 بیٹے ہیں بابا. 3 بیٹے ہیں آپ جی, لکھایا پڑھایا, شادیاں کرائیں, پوتے ہوئے, پوتیاں ہوئیں. بس ان کے ذہن میں یہی بات آ گئی. ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بدعا بھی نہیں لے سکتے. اپنے ہاتھوں سے جو ہے کملوں کو پھول لگا کر ان کو درخت بنایا. ابھی دل نہیں کرتا ہے کہ ان کو بددعا دیں یا ان کے لیے کوئی کریں, بس جو نصیب تھی. پھر بھی اللہ کا شکر ہے ان کے جو وسیلہ دارالسکون ہے. یہاں آئے, ہماری اتنی دیکھ بھال ہوئی, اتنا کھانا پلانا, کپڑے لٹے, بیماری, سب چیز کیا جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. جیسے صاحبہ ہماری بیٹھی ہے, ہمیں تو وہ عمر میں ہم بڑے ہیں مگر ان کے جو اعمال ہے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں, کیا بات ہے, اللہ ان کو قبول فرمائے گا. آمین آمین. تو ہم اپنا دکھ بھول گئے ہیں. حق سچ بات تو یہی ہے. بس اللہ ان کو جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے گا. ہم جیسے لاوارث نہیں, اب تو آپ دارالسکون کے ساتھ ہیں, آپ کیسے لاوارث ہو سکتے ہیں؟ ہاں, وہ بھی کرم ہے اللہ کا. کیا بات ہے. میں ہمیشہ سے بات کہتی ہوں, جیسے بابا متھل نے بنے ہوئے ہیں. بابا متھل نے بتایا کہ ان کے تو 3 بیٹے ہیں. تو اگر 3 بیٹوں کی بات کی جائے, یہ وہ بیٹے ہیں جن کو انسان دعاؤں میں, جو لوگ ہیں نا وہ بیٹے مانگتے ہیں کہ یار ہمیں اللہ پاک جو ہے وہ بیٹے عطا کرے. تو پھر میں یہاں پر ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہاں تو 3 بیٹوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن اسی وجہ سے جو ابھی انہوں نے بتایا کہ نافرمانی کی بچوں نے اور اس کی وجہ سے وہ گھر پہ نہیں رکھا یا گھر پہ نہیں رکھ پائے, تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک باپ 10 بیٹے تو پال سکتا ہے لیکن 10 بیٹے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے. اور یہ ہمارے معاشرے کا بڑا ڈرا بیک ہے جس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ جو ایک عمر کو پہنچ جائیں, تو اللہ پاک بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ماں باپ ایک عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں بالکل بھی جھڑکو مت, ان سے نرمی سے پیش آؤ. جس طرح جو سلوک انہوں نے تمہارے ساتھ تمہارے بچپن میں کیا ہے اس طرح سے یہ سلوک. اور کہتے ہیں نا جو بوڑھا انسان ہوتا ہے وہ بچہ بن جاتا ہے, تو جب جو بوڑھا ہوتا ہے اور جو بچہ ہوتا ہے اس کو آپ نے سیم طریقے سے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. ہم اکثر وہ مثال سن رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں سے بار بار ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ اماں یہ کیا بیٹھا ہے, تو وہ اماں بتا دیتی ہیں کہ کوا ہے کوا ہے کوا ہے, بار بار بتاتے رہتے ہیں. اور جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کی ماں بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہے, جب وہ ماں اپنے بچے سے سوال کرتی ہے تو وہ 2-3 جواب دینے کے بعد چوتھے جواب میں اکتا جاتا ہے کہ ارے بھائی امی آپ کو بتا تو دیا کہ یہ کیا ہے, اب آپ بار بار سوال کر رہی ہیں. تو شاید وہ ہم جیسے بچے, میں اپنی بھی بات اس میں ضرور کروں گی, ہم جیسے بچے یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس طرح پالا پوسا ہے, کس طرح بڑا کیا ہے. اچھا, اگر یہاں پر بات کی جائے, جیسے بابا متھل نے بتایا کہ بچوں نے نافرمانی کی ہے, بچے جو ہے وہ مطلب نہیں رکھ پاتے, تو اگر سسٹر فضیلت میں اس ٹاپک سے آپ کو ریلیٹ کروں کہ ظاہر ہے آپ تو ماشاءاللہ سے اولڈ ایج ہوم دیکھ رہی ہیں, سارا انچارج ہیں, تو کتنے ایسے والے کیسز ہیں کہ جن میں بچوں نے نکال دیا ہے یا بچے نہیں رکھ رہے ہیں, وہ کتنے ایسے کیسز ہیں جو دارالسکون کے پاس ہیں؟ میرا خیال جو میجورٹی ہے ایسے ہی کیس ہیں اور آتے بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی 2 بیٹے آئے, دونوں بھائی اپنی والدہ کو لے کے کسی کے ریفرنس سے آئے, تو میں نے دیکھا مطلب دونوں بیٹے ٹھیک لگ رہے ہیں. تو ہم پہلے ریزن پوچھتے ہیں مطلب کیوں آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا لگتے ہیں ان کے, جی ہم دونوں بیٹے ہیں. میں نے کہا آپ دونوں بیٹے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے, صحت دے. اور میں نے کہا والدہ کو کیوں آپ رکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, جی یہ سنتی نہیں ہے, گھر سے نکل جاتی ہے, بہت سمجھاتے سمجھتی نہیں ہے. تو میں نے کہا جب آپ چھوٹے تھے تو والدہ نے برداشت کیا تھا, ہاں تو ابھی آپ سے کیوں نہیں برداشت ہو رہا. ہاں تو کہہ رہے کہ نہیں ہم تو رکھنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے بچے نہیں. بھائی بچوں کو آپ کس نے ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ نے سمجھانا ہے کہ بھائی جیسے ہم آپ کے والدین ہیں, یہ میری والدہ ہے. بالکل ایسا ہی تو لیکن ایسا نہیں جی ہم رکھ رہے ہیں ادھر, دماغ ان کا صحیح نہیں ہے,
وہ پاگل ہو گئی ہیں, وہ گھر سے نکل جاتی ہیں, لیکن پھر ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ہم ریفر کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو ڈاکٹرز کو دکھائیں, ان کی ٹریٹمنٹ کروائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ اس کو ادھر لے کے آئیں. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن نہیں کرتے بچے. نہیں کرتے, کہتے کہ نہیں ہم سے نہیں. میں نے کہا آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ جتنے بہن بھائی ہیں 4 ہیں 5 ہیں. تو میں نے کہا ایک ماں نہیں سنبھالی جا رہی, اینڈ میں کون رہ جاتا ہے؟ والد رہ جاتا ہے یا والدہ رہ جاتی ہیں. ایسا ہی ہے تو بالکل. اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی جو بیویاں جو آپ کی لائف میں آئی ہیں بعد میں, تو پہلے آپ ان کو ایجوکیٹ کرو, ان کو سمجھاؤ کہ بھی آپ نے عزت کرنی ہے. بالکل ایسا ہی. اور بچوں کو بھی بتائیں. اسی بات کو اگر ہم ریلیٹ کریں کہ مولا علیہ السلام بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر اس چیز کو کنیکٹ کر دیا جائے کہ مولا علیہ السلام بھی اپنے قول اور احکامات سے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے, جو اپنے سے چھوٹے لوگ ہیں, مطلب بچے ہیں یا جو ابھی ہمارے سے ایج میں چھوٹے ہیں, ان پر رحم کرنا چاہیے اور بڑوں کی ہمیشہ عزت کرنا چاہیے. کیا باسط آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آپ آج دارالسکون کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے ذرا یہ کنیکٹ کر دی ایک چیز کہ بھئی مولا علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی احکامات اور تعلیمات دی ہیں کہ اپنے بڑوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو دارالسکون کو میں سلام پیش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ اس وقت کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. لیکن جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ بچے خود چھوڑ کے جاتے ہیں, ماں باپ کیسے پالتے ہیں, کتنی محبت سے پالتے ہیں. یقین کریں ایک ایک بچے کو میں سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ میری والدہ نے میرے لیے کیا, میں آج اس منصب پہ بیٹھا ہوں اپنی ماں باپ کی وجہ سے. ماں نے بھی تو برداشت کیا, والدین نے بھی آپ کی غلطیاں, آپ کی شرارتیں, سب کچھ برداشت خدا کیا. کی قسم یاد رکھیے گا, میں اس سائٹ سے آپ سے مخاطب ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جنت, جیسے شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, اور بھی بڑے معاملات ہیں. میں آپ سے ایک بات بتاؤں, جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ بھی جنت میں نہیں جا پائے گا. میرے بھائی آج یہ اثاثہ یہ زندہ ہیں, ان کی قدر کر لو. آپ چھوڑ کے چلے گئے, اگر ابھی بھی آپ کو ہدایت مل جائے تو پاؤں پکڑ لو اپنے ماں باپ کے, معافی مانگ لو. بالکل ابھی یہ ہیں, اگر یہ چلے گئے, اور خدا کی قسم ماں باپ تو میں کہتا ہوں بد دعا ہی نہیں دیتے. ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں نا اجر عظیم مل جائے, یہ مل جائے, وہ مل جائے, ابھی بھی دل میں وہ نہیں ہے, لیکن تکلیف ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد ہے تو میں بد دعا تو بد دعا دے ہی نہیں سکتا, ان کو یہ ہو جائے وہ ہو جائے. آپ یہ دیکھیں, اور میں آپ کے ادارے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا کام یہ لے کے چل رہے ہیں اور آپ لے کے چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکت. میں کہتی ہوں کہ یہ ہم نہیں, اللہ چلا رہا ہے, انہی کی دعاؤں کی بدولت. شفقت باپ, جنت ماں, کیا کہنے. ہاں کیا بات, گولڈ از گولڈ. دیکھیں آپ نے دکھی دلوں کو سہارا دیا ہوا ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. یقیناً کس طریقے سے وہ سوچتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہوگا, کتنی مشقتوں میں, کیا معاملہ, کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. ٹھنڈ بھی دیکھی ہے, سردی بھی دیکھی ہے, گرمی بھی دیکھی ہے, کیا کچھ نہیں دیکھا. بات کریں زرینہ آنٹی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب کب آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہے؟ مجھے بتائیے ذرا کس طرح سے دارالسکون آئی ہیں آپ, کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے تو سسٹر کا تھینک یو کرتی ہوں. ہاں بالکل, شکریہ تھا, مجھے رکھ لیا. میرے بہو نے رکشے میں بٹھا دیا, بیٹے نے بولا امی کو رکشے میں بٹھا دیا. رات کا ٹائم تھا تو اکیلی رکشے میں آئی ہیں, رکشے والے ڈرائیور کے ساتھ نا تھیلی ہاتھ میں, کپڑوں کے پتہ نہیں تھے. کتنے بیٹے زرینہ آنٹی آپ کے؟ 3. آپ کے بھی 3 بیٹے ہیں, تینوں شادی شدہ؟ جی. تینوں بہوؤں میں سے کوئی بھی راضی نہیں رکھنے پہ؟ نہیں, 1 مہینے کا کرا تھا, 1 مہینہ ہمارے پاس رہیں گی, بعد میں 15 دن کا کرا تھا. 15 دن کے بعد میں بہت ہم نہیں رکھتے, ہم ستاریدی میں چھوڑ کے آتے ہیں. ان کو بھیج دیا, پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے نمبر دو, کیونکہ ہم ایسے نہیں رکھتے. صحیح بات ہے, پوری تو کیا پتہ تو چلے کہ کیا ریزن ہے, کیسے آئی ہیں. بیٹے کو فون کیا, میں نے کہا 2 دن سے آپ کی مدر مس ہو رہی ہیں, آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ کہتا جی میں معلوم ہے کہاں ہے. اچھا, میں نے کہا شکر ہے کہ وہ سیف ہینڈ میں ہے. آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں, بالکل خاص کر فیمیل کے لیے بہت مشکل, تو دونوں کے لیے ہی ہے, اور ایج کوئی بھی ہو, ایج کوئی بھی ہو. تو میں نے کہا آپ کو ذرا بھی دکھ نہیں ہے کہ آپ کی والدہ گھر پہ نہیں ہے؟ تو کہتے نہیں, ابھی میں اپنی بیوی کو دیکھوں یا ماں کو دیکھوں. اس طرح سے انہوں نے جواب دیا, لٹرلی یہ جواب. پھر میں نے بلوایا بھی, لیکن ان کو کوئی دکھ نہیں. ابھی میں آنسو دیکھ رہا ہوں نا, یقین کریں, کیونکہ ماں کے آنسو جو گرتے ہیں نا, عرش ہل جاتا ہے. اور یہاں اگر بات کی جائے باسط, تو مولا علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جو کمزور اور بے سہارا لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں, میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں آپ تمام لوگوں سے, کہ جو سلوک تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں, لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں. حقیقت ہے, ایسا ہی ہے. تو اگر آپ
آپ اچھا سلوک کر ہی نہیں رہے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتی ہوں سسٹر فضیلت میری بات سے بالکل اگری کریں گے, بلکہ آپ سب کی یہ دنیا نا گول ہے, مقافات عمل ہے. یہ جو 3 بیٹے ہیں نا آج ادھر بھی اور ادھر بھی, ان کے گھر میں جب کل کو بچہ ہوگا نا پیدا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا, لازمی کرے گا. دیکھیں میں آپ کو آج ہی بتا رہی ہوں, لازمی ہوگی نا, تب جا کے ان بچوں کو یہ سمجھ اور یہ عقل آئے گی کہ ہم نے جو کیا تھا آج وہی ہم کاٹ رہے ہیں, جو بویا تھا نا وہ کاٹ رہے ہیں. مقافات عمل ہے. امون اگر آپ کی طرف بڑھا جائے تو آپ جو ہے وہ پچھلے 9 سالوں سے سرو کر رہے ہیں دارالسکون کو ایز اے کیئر ٹیکر. آپ جتنے بھی اولڈ ایج ہمارے لوگ ہیں ان کو میں ٹھیک ہے, تو آپ ذرا بتائیں گے مجھے آپ کیسا ایکسپیرینس ہے دارالسکون کے ساتھ اور اپنے کیا واقعات شیئر کرنا چاہیں گے؟ مطلب اب میں کیا کہوں, یہ بزرگ ہیں, ان کو سمجھنا جو ہے نا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. خاص طور پہ جو ہم ابھی جو ینگ جنریشن ہے ہماری, وہ ان چیزوں کو اگنور کر جاتی ہے. ان کے جو دکھ, ان کے جو درد, یہ لوگ بھی اپنے آپ میں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تھوڑی کیئر کی جائے, ہماری بھی کچھ سنی جائے, ہماری بھی کچھ مانی جائے. لیکن اب ہماری عوام اتنی مصروفیات میں بزی ہے, خاص طور پہ موبائلز ہو گئے اور ہماری جو ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں, تو ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی, یہ آج کل کی جنریشن کے پاس. اور بس یہ آپ کے سامنے ہی ہے, آپ دیکھ لیں. آپ میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو ہے کام جو کر رہے ہیں نا بیسکلی امون, یہ کام ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. جی بالکل. بزرگ جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو اچھا پہلے کے دور میں لوگ کیوں یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے آج کل وہ ٹرینڈ ختم کر دیا. لوگ کہتے تھے ہماری نانیاں ہمیں کہانیاں سناتی تھی, دادیاں کا. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں, نانی دادی. اچھا میرے ماں باپ, اگر میں اپنے ماں باپ کی یہاں پہ بات کروں تو میرے اماں ابا نے آج تک مجھے اس چیز کی تلقین کی ہوئی ہے, اور یقیناً بہت سارے اور لوگوں نے بھی اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی کہ آپ گاڑی چلا رہی ہیں, آپ کی گاڑی میں اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہے تو آپ کسی طور کوئی ٹیپ ریکارڈر آن نہیں کریں گی, اور وہ اس لیے نہیں کریں گی کہ آپ کے بزرگ اگر بیٹھے ہیں نا تو ان کو ٹائم دیں, ان سے بات کریں, وہ آپ کے ساتھ باہر آئیں. ہمارے گھر میں آج تک یہ سینیریو اسی طرح سے کہ جب بھی, کیونکہ دیکھیں میرے پاس میری صرف دادی ہیں, باقی جو ہیں وہ تمام جو ہے اس وقت عالم ارواح میں, تو میں جب دادی گھر آتی ہیں تو ہمیشہ میری مما اور میرے بابا یہ بات کہتے ہیں کہ اب سب چیزیں سائڈ رکھو, دادی کے ساتھ بیٹھو, ان سے بات کرو, کیونکہ وہ میرے پاس آ کر یہ بات دوسرے بچوں کے لیے کرتی ہیں جو میرے چچا کے بچے ہیں یا باقی لوگ, کہ بھائی میں وہاں جاتی ہوں تو میں کونے میں بیٹھی رہتی ہوں, کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرتا. تو میرے ماں باپ ہمیشہ سختی سے مجھے یہ تلقین کی گئی ہے کہ جب اپنے کسی کام میں بھی ہو اور دادی نے کوئی بات کہہ دی ہے, دادی نے کچھ کرنا ہے, تو آپ نے اس کو فرسٹ پریورٹی دینی ہے. تو یہ ہمارے بہت سارے ماں باپ ہی اپنے بچوں کا ذہن بناتے ہیں نا, وہ بنائیں ذہن کہ بھئی ہمارے یہ آپ کے گھر میں بیٹا جو آپ کے دادا ہے نا, یہ ہمارے سربراہ ہیں, سرپرست ہیں, ان کی جو ہے وہ عزت کرنی چاہیے. لیکن یہاں ابھی دیکھیں نا, جیسے بابا متل دارالسکون میں, اگر ان کے انہوں نے بتایا کہ پوتے پوتیاں بھی ہیں, ان کے ملنے آتے ہیں, یہ جاتے ہیں, میں جاتا ہوں ملنے کے لیے. ظاہر ہے اب مجھے پہچانتے, میرے بیٹے سے زیادہ پہچانتے, کیا بات ہے, پیار کرتے. اب دروازے سے باہر دیکھتے ہیں, چاروں بیٹے آ کر جو ہے گلے مل جاتے, میں بیٹھ جاتا ہوں ان کے پیار میں. سسٹر صاحبہ کی مہربانی ہے, کبھی 8 دن میں کبھی 10 دن میں جاتا ہوں ان کو ملنے کے لیے, بس دروازے سے ہی پھر واپس ہوتا ہوں. میں بہت زیادہ تو نہیں بول سکتی اس بارے میں, لیکن جتنا بھی ہم بول سکتے ہیں وہ یہی بول سکتے ہیں کہ بس اللہ پاک ہدایت دے تمام ان بچوں کو جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ جاتے ہیں یا اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکتے. اور وہ تمام لوگ جو مجھے بچے دیکھ رہے ہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ نے اپنے ماں باپ کو بہت سمجھا ہوا ہے نا, آپ سے مجھے بولتے ہوئے بھی اتنی جو ہے وہ شرم آ رہی ہے اس بات کو بولتے ہوئے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو بہت سمجھا ہوا ہے, آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کوئی معنی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے اپنے ماں باپ کو ذلیل اور رسوا نہ کرو, دارالسکون چھوڑ جاؤ. یہ آپ سے زیادہ آپ کے گھر والوں کا, آپ کے ماں باپ کا خیال رکھ لیں گے یقیناً. جو ماں آپ کی بستر مرگ پہ بھی پڑی ہوگی نا, آپ نے اس کا بالکل خیال نہیں کیا. جو باپ آپ کا بالکل اپنی زندگی کے آخری دور گزار رہا ہوگا, کس وجہ سے کہ میرے بچے نے مجھ سے نافرمانی کر دی, میرے بچے نے مجھے پوچھا نہیں. جب وہ دارالسکون آئے گا نا تو یقیناً وہ بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ یہاں جتنی حفاظت, جتنی آپ لوگوں کو جو ہے ساری چیزیں ملتی ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ کہیں اور نہیں ملیں گی. باسط اسی موقع پہ میں چاہوں گی کہ چونکہ ہم جو ہے وہ آج 13 رجب ہے تو ایک اور خوبصورت سا کلام جو ہے وہ شو کی زینت بنایا جائے. اچھا میں پڑھنا تو مولا علی کی منقبت ہی چاہتا ہوں, لیکن میں جب ان کو دیکھ رہا ہوں نا ان کی آنکھوں میں آنسو, تو مجھے ماں کی شان یاد آ رہی ہے. ہم دونوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن چند میں پہلے مولا علی کا. علی ورگا زمانے تے
کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. کیونکہ 13 رجب کا منظر ہے تو اسے ہم اپنے دل سے محبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں علی 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 اونچی ذات علی دیے اونچی ذات علی دی علی 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 اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے بھی دی او جاگیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینوں. مولا علی کے پاس ایک سوالی آیا, سوال کیا یا مولا مجھے روٹی عطا کرے, مجھے بھوک لگی, مجھے روٹی عطا کریں. پاس بیٹھا غلام کمبل, مولا نے کہا ہے کمبل اس کو روٹی دے. کمبل کہتا ہے مولا روٹی تو کجاوے میں رکھی ہے. کہا اسے کجاوا دے. کہا کجاوا تو اونٹ پر ہے. کہا اس کو اونٹ دے. کہا کجاوا تو اونٹ پر ہے. کہا اس کو اونٹ دے. کہا اونٹ تو اونٹوں کی قطاروں میں بندھا ہے. کہا اس کو اونٹوں کی قطار دے. اب وہ فقیر اونٹوں کی قطار لیتا ہے, مانگی روٹی تھی, قطار لیتا اور کیا کہتا ہے علی دل نو توڑ دا نہیں علی دل نو توڑ دا نہیں علی خالی موڑ دا نہیں علی خالی موڑ دا نہیں علی جاگ باجو تے کوئی امیر وکھا مینوں علی ورگ زمانے دے کوئی پیر وکھا مینوں. اور ان کو دارالسکون یہاں تشریف فرما ہے اور آپ کو دیکھتے ہوئے میں اس کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ماں کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کا کیا رتبہ ہے. سماعت فرمائے کہ موسیٰ گئے جو طور پہ اللہ نے کہا آنا سنبھل کے طور پہ اے موسیٰ تم ذرا. ماں کی دعا کے ساتھ تم آتے تھے طور پر, اب پیچھے موسیٰ آپ کی ماں کی نہیں دعا. ماں تو ماں ہے, ماں تو ماں ہے, ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے, ماں والو تم خوش قسمت ہو کہ زندہ تمہاری ماں ہے. جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے. اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے, سینے لگائے جھولا جھلائے اپنا خون پلائے, خوش رکھے اولاد کو اپنی اپنا درد چھپائے. ماں سے محبت جو نہیں کرتا بد ہے اس کا مقدر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے. کیونکہ وقت نہیں ہے یہ شعر مجھے پیش کرنا ہے اور پھر اجازت. ان کو دیکھ کر مجھے یہ شعر یاد آیا. ماں کے آنسو گر جو بہے تو عرش بری ہل جائے. ان کو سکھ میں رکھنے والے دو جگ کا سکھ پائیں. ماں تو یہ نعمت ہے رب کی ہر نعمت سے بڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر. ماں تو
माँ है, खुदा अपने माँ बाप की इज्जत کیا کرو. کہنے عبد الباسط صاحب, ایک ایسا سما آپ نے یہاں پہ باندھ دیا ہے کہ جس کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ مزید باتوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں دار سکون کی پوری ٹیم آپ لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عبد الباسط صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. اور جاتے جاتے جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں انتہا کریں گے کہ مولا علی علیہ السلام کی آج ولادت کا دن آپ تمام لوگوں کو بے حد مبارک ہو, عید مبارک ہو. اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں مولا علی علیہ السلام کی احکامات کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں, ان کے قول, ان کے اطوار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ تمام لوگوں سے ہونے والی ہے دوبارہ میری ملاقات, صبح 10 سے 12 ہوں گے ہم لائیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خاص الخاص دعا میں یاد رکھیے گا. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.